بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سیاسی جماعت کی جو دعوے تو انقلاب کے کرتی ہے، مگر اس کی اپنی جماعت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابہام ہے، انتشار ہے، اور پھر اتنے زیادہ تصادات ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر جو ہے وہ قانون اور قاعدے کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے اپنی جماعت کے اندر انتشار بڑھ چکا ہے کہ 8 فروری کا جو ملک گیر احتجاج ہے اس کے لیے پنجاب سے جو ہے وہ قیادت دستیاب نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے اس پہ اسپیکر قومی اسمبلی واضح کر چکے ہیں کہ تقرری یقیناً قانون اور قواعد کے مطابق ہی ہوگی، مگر پی ٹی آئی بضد ہے کہ اصول کا نہیں بلکہ پسند کا نام آنا چاہیے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ احتجاج کی جو قیادت ہے اس کا فقدان ہے، اور ابھی حال ہی میں جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا تھا، مگر اس میں بھی ہم نے کوئی ہلچل نہیں دیکھی سیاسی طور پر ان کی جماعت میں، بلکہ صرف الفاظ کی گولہ باری اور عجیب و غریب بیانات ہمیں نظر آئے ہیں، جس سے ان کی جو قیادت ہے، منتظمین ہیں، وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں سندھ کا، جو کہ 9 فروری سے 12 فروری تک ہوگا۔ سو سوال یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر جو جماعت ہے اس میں سے یہ آوازیں آنی شروع ہو چکی ہیں، یہ خدشات زبان زد عام ہے کہ مذاکرات احتجاج کو نکل جائیں گے یا احتجاج مذاکرات کو۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جسے ہم اپنے پروگرام میں اٹھائیں گے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر امیر مقام صاحب جو انہوں نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ 13 سال کی حکومت ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں، مگر اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، بلکہ جو این ایف سی کے جو وسائل ہیں وہ عوام پر خرچ کرنے کے بجائے یہ احتجاج، انتشار اور جو غلط جو ایک کہیں گے نا کہ انتشار والی سیاست ہے اس پر وہ وسائل خرچ ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے ہم سوال یہ بھی اٹھایا کہ 9 واقعات پر جو اب تک کیوں معافی نہیں مانگی گئی۔ دوسری جانب کے پی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہمیں تصادم کی راہ اپنائے ہوئے لگتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال میں اگر ملٹری آپریشن کو روک رہے ہیں تو ملک میں جو دہشت گردی، بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اور جو ہماری افواج پاکستان جنہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دہشت گردوں کو ختم کر رہی ہے، تو وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ سوال یہی ہے کہ کیا تحریک انصاف واقعی سیاست کر رہی ہے یا پھر صرف ضد اور تضاد کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ پینل جو موجود ہے اس کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ صالح ظفر صاحب ویل نون پرسنالٹی ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں۔ ہمیں علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ صالح ظفر صاحب، اس وقت ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک طرف احتجاج کی کال دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہے، کے پی سی ایم جو ہیں وہ پنجاب جاتے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی، ان کے اپنے منتظمین جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں۔ تو سر، کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ کیا واقعی ہمیں کوئی مستقبل قریب میں فروری کے مہینے میں کوئی آپ کو احتجاج، ملک گیر احتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ بس یہ غبارے کی طرح ہوا نکل جائے گا اس میں سے بھی؟ یہ جی کہ تحریک انصاف نے کوئی پہلی مرتبہ اس احتجاج کا اعلان نہیں کیا۔ یہ جب حکومت میں تھے جب بھی یہ احتجاج ہی کیا کرتے تھے، اور جب سے یہ ان کو حکومت سے برطرف کیا گیا ہے، نکلے ہیں، انتخابات میں ان کی شکست ہوئی ہے، اس کے بعد سے بھی یہ احتجاج ہی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو جماعت ہے، جس کو سیاسی جماعت تو میں کم کہتا ہوں اور جتھا اور کرنٹ زیادہ ہے، اس کی بنیاد، اس کی اساس جو ہے وہی احتجاج پر رکھی گئی ہے۔ کوئی اپنوں سے احتجاج، کوئی غیروں سے احتجاج، اور یہ احتجاج جو ہے نا، یہ یا تو اس میں کوئی دم ہو، کوئی جان ہو، پھر تو بات ہے، لیکن ان کے احتجاج کی نوعیت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو صرف گالیاں دینے پر، دوسروں کو برا بھلا کہنے پر، دشنام ترازی کرنے پر، دوسروں پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر، اس کے سوا ان کی اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ سیاست تو ہرگز نہیں کہلا سکتی۔ یہ ایک ان کی سکیم ہے، سکیم آف تھنگز ہے، جس کا محور اور مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر اس دوسرے شخص کو جو ان کے مد مقابل آتا ہے، جو ان کا حریف بنتا ہے، اس کو یہ بدعنوان، برا یا غلط قرار دینے کی یہ ان کی سوچ ہے۔ تو یہ جو 8 فروری کا انہوں نے یوم احتجاج کا اعلان کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ وہ یوم سیاہ تو ان کا پیچھے ہٹ گیا،
پتہ نہیں ان کو کس کی سیاہی نظر آئی کہ وہ سیاہی کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس روز جنرل اسٹرائک کریں گے, عام ہڑتال کریں گے. یہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس دن پہیہ جام کریں گے. اب اس سے بھی یہ پیچھے ہٹ گئے. اب یہ بات ان کی صرف موقوف ہو گئی آ کر یہ یوم احتجاج کی. یوم احتجاج کی صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے, اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس دور میں بھی یہی سب کچھ کرتے رہے, لیکن کسی بھی ایک مرحلے پر ان کا جو احتجاج تھا وہ مؤثر ثابت نہیں ہوا. یہ بالکل اسی طرح کا احتجاج ہوگا جس میں لوگ تو نہیں ہوں گے, لیکن ان کی حکومت چونکہ خیبر پختونخوا میں ہے, وہاں سے یہ چند لوگوں کو لے آئیں گے, وہاں کے وزیر ہوں گے, وہاں ان کے پارٹی کے جو چند لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آ جائیں گے. اس کے علاوہ اس میں کوئی جان نہیں, کوئی دم نہیں. اب دعوے کرنے کو, باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار لوگ موجود ہیں جو گفتگو تو بہت لمبی چوڑی کرتے ہیں. ہاں, ایک چیز جس کے لیے ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک خریدا ہوا سوشل میڈیا بہت بڑا ہے. اس کا پورا انفراسٹرکچر ان کے پاس موجود ہے, اور وہ اتفاق سے پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سے باہر سے ہے. یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس کی سپورٹ آپ کو صرف یہ جو ان کے کی بورڈ واریر ہیں ان کے ذریعے سے آتی ہے. ٹھیک ہے سر, عوام میں ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اظہر صاحب, سر اب یوم احتجاج وہ میرا خیال ہے 5 ہفتے ہی رہ گئے ہیں اگر یہ یوم احتجاجی ہے. باقی چیزیں تو جیسے صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوم سیاہ, اسٹرائک, پہیہ جام سب اسکپ کر کے اب آپ لوگ اس پر آ گئے ہیں. تو سر واقعی یہ سچ ہے جو اسپیکولیشن ہے کہ صوبہ پنجاب میں آپ کی جماعت اتنی سیاسی طور پہ کمزور ہو چکی ہے کہ احتجاج کی قیادت کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو درآمد کرنا پڑا ہے کسی کو؟ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آپ چیزیں, حالات اور واقعات سے ہٹ کر نا صرف مفروضوں پر مبنی کرتے ہیں. 15,000 نظر بندی کے آرڈر, 144 کا نفاذ, اور اتنا کچھ یہ ظلم اور زیادتی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, گھر سے باہر آپ نکلنے نہیں دیتے, پابندیاں لگا دیتے. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب کوشچن یہ نہیں ہے کہ آپ خیبر پختونخوا سے آنا ہے, آپ نے ادھر یہاں پنجاب سے ہی لوگ نکلیں گے, اور انہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اوپر تو ابھی الزامات ہے, نہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے آئی. جن لوگوں نے کیا وہ سزائیں بھگت رہے ہیں اور وہ اپیلوں کا رائٹ ان کے پاس موجود ہے. لیکن آپ چیزوں کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نا, تو ابھی دیکھیں نا, مذاکرات کی بات ہم نے تو نہیں, وہ تو شہباز شریف نے شروع کی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان آگے آ چکی ہوئی ہے, اور احتجاج بالکل ہوگا. یہ غلط فہمی مت رہیں, لوگ نکلیں گے بھی, باہر بھی آئیں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, اور چیزوں کو منطقی انجام بھی دے. ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کی اگر قسم کھائی ہے تو وہی آئین فراہم کرتا ہے نا. آرٹیکل 15, آرٹیکل 16, آرٹیکل 17 بنیادی حقوق کے تحفظ ہے. عدالتوں کے پاس معاملات سارے اگر جانے ہیں اور سارے سیٹل ڈاؤن ہونے ہیں تو یہ ٹائم لگے گا. لیکن ہم جو یہ بات کہنا کہ احتجاج نہیں کرنا یا احتجاج پر نہیں آنا, بالکل احتجاج پہ جائیں گے. اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے اب لوگ ہیں, ویسے بھی اگر آپ کو تاریخی طور پر بتاتا چلوں, جنرل ضیاءاللہ کے دور سے مشرف تک 20-22 مہینے کے لیے وزیر اعظم آتا تھا یا حکومتیں آتی تھیں. جب جنرل پرویز مشرف سے اب تک کا دور ہے, یہ 3.5 سال سے 4 سال سے, چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے یوسف رضا گیلانی ہو, جب گراؤنڈ کے اوپر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, جہاں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, وہاں اب آگے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جانا ہے. لیکن اب جو ہے آپ کو سڑکوں پہ بھی احتجاج نظر آئے گا, پارلیمان میں بھی اپنے میرا تو اظہر ڈسکشن صاحب نظر آئے گی. سوال دوسرا یہی تھا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب آپ لوگ واقعی احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ڈر یا خوف اتنا بٹھا دیا گیا ہے, دفعہ 144 نافذ کر دی گئی, لیکن سر یہ تو چلو حکومت کر رہی ہوگی نا, لیکن آپ کے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک کنفیوز ہیں کہ بھائی اس کو لیڈ کون کرے گا. آپ کو آپ کی اپنی جماعت سے پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی جو ہیں, پارٹی کے مرکزی جو ممبر ہیں, وہ 1.5 سال سے جو ہے وہ غائب ہوئے ہوئے ہیں, وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آتے ہی نہیں ہے جنگ. انہوں نے کہا جی میں نہ پنجاب آؤں گا, نہ لاہور آؤں گا, نہ قیادت کو لیڈ کروں گا. یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا سر. اچھا ذرا پہلے سمجھیے گا بات. پہلی تو بات ہے کہ آپ کو یہ کنفیوژن کیوں نظر آ رہی. ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ہر ایک اپنے طریقے سے چیزیں بات کرنا چاہتا ہے, تو اس کا اختیار ہے نا جی. لیکن یہاں بیٹھ کر یہ طے کر رہا بھی کس نے کہا احتجاج نہیں کرنا, بتا دیں, کسی لیڈر کا نام بتا دیں.
یہ فیصلہ جو ہے پارٹی نے کرنا ہے، ناقہ صاحب نے کرنا ہے، اور احتجاج، اور اس کے لیے دیکھیں اب واضح طور پر آ گیا ہے کہ یہ سارے معاملات کو سہیل آفریدی صاحب دیکھیں گے. سہیل ٹھیک. آفریدی صاحب نے پارٹی ایک لیڈرشپ کے مطلب کانٹیکٹ سے سہیل آفریدی صاحب کے پی بھی دیکھیں گے، پنجاب بھی دیکھیں گے، سندھ بھی دیکھیں گے، بلوچستان بھی دیکھیں گے. وہ دیکھیں بات ہو رہی ہے کچھ چیزوں کو لیڈ کرنے کی، لائن آف ایکشن دینے کی. اچھا. پنجاب کے اندر آپ کو پنجاب کی قیادت بھرپور نظر آئے گی، صوبوں کی قیادت آپ کو بھرپور جاتے ہوئے نظر آئے گی، اور کوئی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. یہ یاد رکھیے گا چیزیں جو ہیں اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گی، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے چیزوں کو. ٹھیک ہے. اور اس کے میرا رزلٹ خیال ہے اسی وجہ سے آج امیر مقام صاحب نے کہا ہے کہ کے پی کی حکومت عوام پر پچھلے 3 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ بہت جلد دیکھیں گے منطقی انجام تک کچھ نہیں ہوا. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ سب دودھ پینے والے مجموعے ہیں، یہ خون دینے والے مجموعے میں نہیں جواب ہیں. دے دوں. چل سر ٹھیک ہے. ہم ذرا علی سر ہم ذرا آپ کی اجازت سے عزیز صاحب جو ہے نا آپ کو ٹائم دیں گے سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں علی گوہر بلوچ صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. علی گوہر بلوچ صاحب، اب حکومت جو ہے وہ تمام صورتحال کو دیکھ رہی ہے یقیناً، اور احتجاج اور جو جلسے جلوس ہیں، یقیناً ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہوتا ہے. اب یہ جس طرح سے الزام لگا رہے ہیں آپ لوگ پہ کہ جی اتنا ڈر اور خوف بٹھا دیا گیا ہے، دفعہ 144 اور بہت ساری چیزیں، کہ اب جو اس طرح سے احتجاج کا ماحول نہیں بن پا رہا ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے سر؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب حکومت ان تمام چیزوں سے کس طرح نبردآزمہ ہوگی، کیونکہ ایک طرف احتجاج کی بات ہو رہی ہے تو ایک طرف مذاکرات کی گونج سنائی دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں احتجاج کرنے کی، اور ساتھ ہی میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے اظہر صدیق صاحب کہ ہم پر پابندیاں بہت لگی ہوئی ہیں، فلاں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. اور یہ گزارش یہ ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، یا جس عوامی سپورٹ کا سو کالڈ یہ اظہار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بڑی عوامی سپورٹ ہے، تو وہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ کسی دفعہ 144 کو تو نہیں دیکھتی. لوگ یہ تو نہیں دیکھتے کہ کسی حکومت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی. یہ میں کوئی ان کو پرووک نہیں کر رہا، لیکن میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ کہیں کہ جو تحریک ہوتی ہیں بقول ان کے، یہ تو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. اصل جو چیز ہے جس کو کہ یہ تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے ہمیشہ احتجاج کے نام کے اوپر ہنگامہ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ احتجاج کے نام کے اوپر لاک ڈاؤنز کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ احتجاج کے نام کے اوپر توڑ پھوڑ کی ہے، انہوں نے ہمیشہ احتجاج کے نام کے اوپر جو ہے وہ ملکی املاک کو نقصان پہنچایا ہے. اور 9 مئی کے واقعات، پھر یہ جو واقعات اسلام آباد کے اوپر، وفاق کے اوپر جو ہے کے پی کے حکومت کے وسائل استعمال کر کے حملے کرنے کے واقعات، یہ سارا کچھ اب جن لوگوں کے اوپر وہ مقدمات بنے، جن لوگوں نے فیس کیا، ان کے والدین ان کے گھروں میں جا کر پوچھیں اور دیکھیں. اب مزید لوگ ان کی اس وہ جھانسے میں کہہ لیں کہ آنے والے نہیں ہیں. لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگوں کے بچوں کو لے جا کر ملک کی املاک کے اوپر حملے کرواتے ہیں، اور بعد میں پھر یہ ان کے وارث بھی نہیں بنتے، اور ایون ان سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس طرح سے کہ بھائی اظہر بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ جن لوگوں نے واقعات کیے ہیں وہ تو اپنا بھگت رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو اب ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار. اور جس کی ضمانت پر رہائی ہو جاتی ہے، سب سے پہلے ہار ڈالنے کے لیے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا جناب کارکن تھا، اور دیکھیں نا جناب یہ جیل سے باہر آ رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ان کی پارٹی کے اندر بے شمار گروپنگ ہیں، اور یہ تسلیم کریں نہ کریں، وہ تو روز ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں کہ 3-4 طرف سے گولہ باری اور بیانات چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ علیمہ خان صاحبہ یہ بیان دے رہی ہیں، گنڈا پور صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، وہ بشرا بی بی صاحبہ کی وہ جو مشال صاحبہ ہیں، مطلب اسپوک پرسن، یا وہ جو میڈیا کے ان پہ آ کے موقف دیتی ہیں، وہ کوئی اور بیان دے رہی ہوتی ہیں. یہ خود ان کو نہیں پتہ. ان کی یہ کہتے ہیں ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اچک زئی صاحب قابل احترام ہے، وہ آپ کی پارٹی کے تو نہیں ہے نا. آپ تو اپنی پارٹی کے لوگ بھی نومینیٹ نہیں کر سکے کہ جن لوگوں نے مذاکرات کرنے. رانا ثناء اللہ صاحب نے درست کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ملک کے اندر جو ہے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے. لہذا ان کا وہ سنجیدہ موقف ہی نہیں ہے. ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے
کہ وہ کسی قسم کی جتھوں کی سیاست، دھونس دھاندلی کی سیاست، انتشار کی سیاست جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کا جو ایک بیانیہ ہے اور وہ ظاہر ہے ملکی سلامتی کے لیے، اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، انکلوڈنگ نون لیگ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میں ان کی پارٹی پر نہیں اعتراض کر رہا، اگر کسی جتھے نے ملک کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو اس کے لیے اس ملک کے اندر سیاست کے نام کے اوپر انتشار پھیلانے کی اب اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کو قانون اور آئین کے آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ باقی یہ جو میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دعوت دی، اگر یہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، باہر بھی آپ کو 2-3 دھڑے نظر آتے ہیں، اگر یہ اپنا رویے سیاسی کریں، سیاسی طریقے کے ساتھ مذاکرات کریں، اس میں سنجیدگی کا اظہار کریں، تو ان کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی آفر کروائی ہے، ہم تو ان کو، لیکن ان کو پھر سیاسی دھارے میں دیکھیں مشروط مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں، سیاسی طریقے سے بات کرتے ہیں، اس میں سے حل نکلتا ہے۔ سر اب آپ لوگوں نے قومی کانفرنس کے لیے بھی تحریک تحفظ پاکستان کو آفر دی ہے، لیکن وہ اس پہ بھی شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ یہ مطلب ہے کہ جب بھی ان کو سنجیدگی کے ساتھ آفر دی جاتی ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حل جو ہے یہ مطلب ہے نکال لیں گے، ریاست کے اندر انتشار پھیلا کر کوئی حل نکال لیں گے، ریاستی املاک کو نقصان پہنچا کے، یہ پہلے کتنی دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں، ان کو کچھ اس سے ان کی اچیومنٹ ہوئی ہے، حاصل ہوا ہے۔ صالح صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنے عرصے سے آپ بھی صحافت کریں، اتنی تمام ادوار آپ نے بھی دیکھیں، کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی بھی اپوزیشن جماعت نے مطلب اس طرح کی کنفیوژن پھیلائی ہو، احتجاج کی بھی بات ہے، مذاکرات کی بھی بات ہے، قومی کانفرنس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، وہ منع کر دیتی ہے شرکت کرنے سے، جبکہ اختیار دیا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی نے ان کو، پھر منع کرنے کا جواز کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ ریاستی اداروں سے ٹکراؤ بھی کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کریں گے تو پاورفل طبقے سے کریں گے، یہ اتنی کھچڑی پک کیوں رہی ہے آخر؟ مطلب کیا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ آپ کا بیلنس والا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے اس پر؟ دیکھیے جی، ان کا تو یہ تو سراپا احتجاج ہیں، ان کی ایسے لگتا ہے جو پیدائش ہے نا وہ احتجاج کے بطن سے ہوئی ہے، جو ہی جب سے یہ پارٹی بنی ہے، جب سے یہ گروپ بنا ہے، جب سے یہ جتھا بنا ہے، ان کا کام یہ ایک ہی رہا ہے کہ صرف احتجاج کرنا۔ لیکن آپ دیکھیے چونکہ یہ بنیادی طور پر سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ ایک کلٹ ہے، ایک شور شرابہ ہنگامہ ہے، ایک رقص و سرود کے خیر کے جسے کہنا چاہیے رسیہ لوگوں کا ایک گروپ ہے، ان کا اس کے سوا کوئی اور ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ دوسری طرف سے حزب اختلاف میں جب بھی یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی رہی، جب بھی ان کو یہ مذاکرات کی بات کرتے تھے، اور اب حکومت میں آئے ہیں جب بھی وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ مذاکرات کیا چیز ہوتی ہے؟ مذاکرات کوئی سودا بازی نہیں ہوتی، مذاکرات دراصل ایک سوچ کا نام ہے، جس سوچ کے تحت ملک کو مل جل کر چلانے کی ایک روش جو ہے اس پر کاربند رہا جا سکے۔ اور یہ دنیا بھر میں جمہوری معاشروں کا یہ ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہاں حکومت اور حزب اختلاف یہ دونوں آپس میں باہم مشاورت سے چلتے ہیں، جن باتوں پر حکومت سے ان کو اختلاف ہوتا ہے اس پر اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو ایسے لگتا ہے جیسے ان لوگوں نے اپنے سوا ہر ایک کے ساتھ دشمنی پال رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے اندر کے خود کی صفوں میں بھی بری طرح کا انتشار ہے۔ اور ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی پہچان اب اور کوئی دوسری نہیں رہی، ان کی پہچان صرف 9 مئی ہے۔ یہ جب بھی احتجاج کریں گے تو حکومت کو، انتظامیہ کو اس بات کا خدشہ رہے گا کہ یہ پھر 9 مئی والی حرکتوں کا ارتکاب کریں گے، لہٰذا ان کو قابو میں رکھنا، ان کو ایک فاصلے پر رکھنا، ان کو ایسی صورتحال سے دور رکھنا جس میں یہ دوبارہ 9 مئی نہ کر سکے، یہ حکومت اور انتظامیہ کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ صورتحال اس وقت تبدیل ہو سکتی ہے جب یہ اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم سے 9 مئی کی سنگین غلطی، سنگین جرم ہوا ہے، ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، اور جب معافی مانگی جاتی ہے تو پھر اس بات کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم دوبارہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو ان کی حالت یہ ہے کہ 9 مئی کے لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ جب سزائیں سنائی جاتی ہیں تو یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب وہ لوگ جیل سے باہر آتے ہیں
تو یہ ان کو گلے لگاتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری لیے قربانی دی ہے. اس کے لیے کسی لمبے چوڑے ثبوت کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے. ہے. ریکارڈ موجود ہے, آپ جائیں گوگل پہ جائیں, آپ پرانے وی لاگ نکال کے دیکھ لیں, پی ٹی آئی لیڈر کے جو بیانات ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں, ان کے لوگوں کے بیانات نکال کے. ان لوگوں نے 9 مئی کے جرم کا اعتراف کر رکھا ہے, اور جب تک یہ 9 مئی کے جرم سے باہر نہیں نکلتے اس پہ انصاف نہیں ہو جاتا. ان کے لیے آسانی کی راہیں میں نہیں سمجھتا کوئی باہر نکلے. اظہر صاحب یہ احتجاج کی انہوں نے بات کی, خدشہ اسی بات کا تھا کہ یہ کون نیا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے, ملک کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ تمام اقدامات کیے جاتے جو ملک کے قانون نے. اظہر صاحب آپ اس کا تو یقیناً اس کا جواب تو آپ دیں گے, لیکن سر میں یہ بہتر سمجھ رہی تھی کہ میں کیا بہت سارے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو سیاست کرنے کے لیے بھی, آپ کی جماعت کو بھی اور باقی جماعتوں کو بھی ایک قدم آگے بڑھیں. آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, آپ لوگ جاتے نہیں ہیں. اب یہ قومی کانفرنس میں آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے, مطلب یہ ایک پاکستان کے بہتری کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے نا. اچھا میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ کہاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن آیا. وہ چند کارکنان کے حوالے سے ڈیسیجن آیا, ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے, وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں. معیشت کون سی معیشت بہتر کی آپ نے؟ 12 وہ جب $21 بلین ہے, کبھی سوچا بھی $21 بلین ہے کیا؟ تقریباً $6 بلین پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ ڈپازٹ ہے. اچھا اس کے علاوہ $12 بلین کیا ہے؟ وہ رول اوور ہے. 1.2 بلین IMF کا قرضہ ہے. آپ کو $2 بلین کے پیسے نہیں ہے. آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سا انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی ابھی تک. میں چیلنج کرتا ہوں, بار بار میں چیلنج کر رہا ہوتا ہوں, یعنی کیا قوم اچھا جی مساق معیشت کر لے بھی, کون سا مساق ہے آپ کے پاس؟ ہے کیا آپ کے پاس؟ تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. نہ آپ ٹیکس بیس بڑھا سکے, نہ آپ ایکسپورٹ بڑھا سکے, نہ. اچھا چلیں سر, ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ کے وزیر اعلیٰ KP کہتے ہیں کہ جی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, ان کے پاس پیس کی بات کرتے ہیں, تو پیس کے لیے ان کے پاس کون سا انفراسٹرکچر ہے, کون سی جامع پالیسی ٹائم لائن ہے, کون سا ایسا خاکہ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہو؟ سر میں بتا رہا ہوں. پہلی تو بات سن لیجئے گا, پہلی وضاحت کے ساتھ. پہلی تو بات ہے آپریشن وہاں ہو رہا ہے, کسی نے روکا؟ کوئی پولیٹیکل بیانیہ اپنا ہے, ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو انوالو کریں. آپ لوگوں کو انوالو کریں, لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں. کیا قومی اسمبلی میں کوئی آپس میں بیٹھ کر اس پہ کوئی بات کی؟ آپ نے قومی جرگہ بلایا تھا, کتنے لوگ ہی آئے ہیں یہاں تک بیٹھ کر؟ آپ ایک ایسی جگہ گڑے میں, آپ اپنی نوٹ کر لیجئے گا, بات بتا دوں آپ کو, بڑی مشکل سے کھینچ کھونچ کے جون تک لے کر جائیں گے آپ معاملات کو. آپ کے پاس معاشی پلان کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جو چیزوں کو آپ نے ٹیکس بیس بڑھا سکے, کچھ نہیں کر سکے ہیں بڑے ادب کے ساتھ. ٹھیک ہے, بیان المرصوص نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے, ہمیں تو ساتھ کہہ رہا ہوں اس کو, لیکن آپ کے پاس کوئی چیز, جب تک آپ ملک میں سیاسی استحکام کی طرف نہیں جائیں گے, وہ جانا نہیں چاہتے آپ. اب نکل چکی نا تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں. روکا ہے کسی کو آپ نے؟ وہ بیٹھ کے بات چیت کریں, اب تاکہ چیزیں آگے جائیں. سر بلا تو رہے ہیں, کیوں نہیں جا رہے؟ جائیں نا آپ لوگ. 6 تاریخ کو وہ نہیں چل سکتا سر, 7 تاریخ کو بلایا جا رہا ہے, کیوں نہیں جا رہے آپ لوگ؟ قومی کانفرنس میں جائیں نا, اپنے آرگیومنٹ پیش کریں نا سر. میرا ایک سوال ہے, سڑکوں پہ آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں سر. نہیں میرا بتائیے ایجنڈا کیا ایجنڈا اس کا؟ مجھے بتائیں نا کیا ایجنڈا اس کا, وہ کیا ایجنڈا اس کا؟ کس کا؟ یہ جو آپ قومی کانفرنس بلا رہے ہیں, کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا بتائیں نا ذرا, بتا دیجیے. آپ بتائیں سر, علی گور بلوچ صاحب. نو میں دیکھیں, میں بتاؤں, بتائیں جی کیا ایجنڈا ہے جی. اچھا ایجنڈا اگر صحیح ہوا تو پھر آپ لوگ جائیں گے قوم کے سامنے. پہلے ایجنڈا رکھیں قوم کے جی سامنے. جی ایجنڈے ہی بتا رہے ہیں, اور کیا بتا رہے ہیں سر؟ کیا جانے میں, لیکن ایجنڈا تو ابھی پتہ ہی کسی کو نہیں ایجنڈا کیا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ایجنڈا. قومی مذاکراتی ٹیم میں گھر کی باتیں تو ہوں گی نہیں سر, ملک کی باتیں ہوں گی نا, اور کیا باتیں ہوں گی؟ علی گور بلوچ صاحب بتائیں جی کیا ایجنڈا ہے؟ ان کے ساتھ سب باتیں ہوں گی انشاءاللہ, آپ بتائیں. فکر رہیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو اظہر صدیق صاحب کی بات بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑے صبر برداشت اور تحمل کے ساتھ, اور میں نے ایک لفظ نہیں بولا جب وہ بات کی. وہ صالح صاحب نے بھی بیچارے نے کچھ نہیں بولا. لیکن مجھے توقع نہیں ہے. میں نے میرے اور اظہر صدیق صاحب جانتے ہیں کہ روز 2-3 پروگرام ہم اکٹھے کرتے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی روش تبدیل نہیں کرنی, اور وہی جو PTI کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے کہ جو بندہ. دیکھیں اظہر صاحب, ابھی پھر آپ نے بولنا شروع کر دیا. پاؤں رکھ لی ہے,
सर अजहर सर साहब, अब आप अहम मौजूद पर बात करें, मेरी बात को छोड़ दें आप। नहीं अजहर सर, साहब अब- आप मुझे जवाब बात देना तो मत करने करें। दें। अब देखिए सर, ये अजहर साहब आप हेल्दी मुझे डिस्कशन आप हो रही है बात नहीं सर। करने दे रहे ना, अब देखें यही आप अपना तरीका देख लें कि मुझे आप बात नहीं करने दे रहे। जी देखें मेरी गुजारिश ये है कि अजहर साहब जो हैं इनका कसूर नहीं है, जो पीटीआई का प्रॉपर तरीका है। अगर कोई सहाफ़ी इनके ऊपर तनकीद करे, इनकी पार्टी पर तनकीद करे, तो ये उसके गले को पकड़ लेंगे या उसके ऊपर मतलब चढ़ दौड़ेंगे, चढ़ाई कर देंगे उसकी ज़ातियात के ऊपर। अगर कोई सियासी पार्टी इनके मद्दे मुकाबल होगी तो ये उस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मतलब है कि उसको चोर और डाकू उनकी लीडरशिप को कहेंगे। आज देखें कि जिस मौलाना फजलुर रहमान को पूरी ज़िंदगी पता नहीं किस किस्म के गलत अलकाब से पुकारते रहे, अब इनकी जूतियां घिस गई हैं उनके घर के आगे से चक्कर लगाते हुए कि खुदा के लिए हमारे साथ इधर मिल जाएं, खुदा के लिए हमारे इधर साथ दे दें, खुदा के लिए हमारे साथ ये करें। मकसद ये है इनका बात करने का कि हर जगह पर इन्होंने तू कहकर तकरार करके बात करनी है। अगर पीएम ने इनको खलूस दिल से ये दावत दी है कि आप आ जाएं, आप ये पूछते हैं कि आपके पास देने को है क्या? भाई यकीनी तौर पर जो कुछ आप मांगते हैं और आपकी लीडरशिप जो जेल के अंदर बैठी है वो जो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हम तो बात करेंगे तो स्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, और उसका बड़ा क्लियरली ये मतलब है कि आप फिर वही आरटीएस सिस्टम ढूंढते हैं, फिर कोई एनआरओ लेना चाहते हैं। अगर आप ये तवक्को करते हैं कि हम 9 मई के मुकदमात वापस ले लें तो वो तो वाकई हमारे पास नहीं है इख्तियार, हम नहीं ले सकते, और ना ही हम आपको जिन चीज़ों उनका फ़ैसला अदालतों ने करना है। हम तो आप अगर समझते हैं कि आपके लिए पॉलिटिकल स्पेस कम है उस पर बात कर लें, अगर आप समझते हैं कि आप कोई पुरअमन कार्रवाई करना चाहते उस पर बात कर लें, अगर आप समझते हैं कि कोई मुकदमा झूठा है, किसी जगह पर ज्यादती हुई है तो उस पर बात कर लें, आकर दायरे मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे तो फिर बातें होंगी ना, रास्ते निकलेंगे। लेकिन ठीक, सर, अब अगर आपने मेरी गुजारिश सुन लें, ये बातें हर वक्त हर प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि नंबर बनाने के लिए तू तकरार, गिरबान पकड़ना, साफ़ी पे चढ़ दौड़ना, पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा मद्दे मुकाबल बैठा है, ये क्या है वो क्या है, वो सियासी पार्टी, आप अंदाज़ा करें। नहीं, मैं चाह रही थी आप अजहर साहब की नहीं, बात का मैं जवाब वही दे कह देना। रहा हूं, अजहर साहब कौमी ने ये मुज़ाकराती कहा, कमेटी किस मैं लिए उस की तरफ जा भी रही आ है रहा हूं, सर? मैं उस तरफ भी आ जी। रहा हूं। जो अजहर सिद्दीक साहब ने ये कहा कि जो जनाब आपने ये बात की कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो तो वो अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की इज्जत को बढ़ा के करता है। आपने पाकिस्तान की बात की है ना, आपने नून लीग की बात नहीं की, आपने हुकूमत की बात नहीं की, आपने पाकिस्तान की बात की, वो उसको भी मानने के लिए नहीं तैयार। ये मानते हैं चलिए सर, जाफर, shortly बता दीजिए, ये मैं चाहती हूं अजहर साहब को जाफर जवाब मिल जाए। एक्सप्रेस पर हमला हो तो ये उन दहशत गर्दों की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। मुल्क के साथ अगर हालात टेंस हो भारत के तो इनकी अलीमा खान साहबा उधर इंटरव्यूज देने के लिए पहुंच जाती थी ठीक है 3 सर। घंटे चलिए सर, कौमी की। जाहिर है कॉन्फ्रेंस कौमी साल कॉन्फ्रेंस में हर एजेंडा है, 2026 हर का बात, जनवरी में कौमी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? बता दें मकसद ताकि अजहर मकसद साहब को जवाब मिल जाए। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। ठीक है। पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो हमारा दफाई सूरत हाल ठीक है, है। जहां पर हमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अपने दुश्मनों की तरफ से, ठीक है। जो मुल्क में दहशत गर्दी, वो हमारे एजेंडे में ठीक है, शामिल ठीक है। है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल माहौल में जो हम चाहते हैं कि वो चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, वो हमारे उसमें एजेंडे में शामिल है। जो नफरत की सियासत है उसको दफन करने का एजेंडा इसके अंदर शामिल है। ठीक है। आप आएं, उस पर बात करें, इख्तलाफ राय करें, अपनी राय दें, ठीक है। हल बताएं जो आपके ज़हन में, आप आएं तो सही। ठीक है। तो आप एक तरफ आपने चलें, अजहर साहब कुछ एक सामने- मैं आखिर में खत्म कर रहा हूं, आपने बुलाई मीटिंग, वो केपीके के अंदर जरगा, आपने नून लीग को नहीं बुलाया, पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया, किसी और पार्टी, तो फिर आपने अपना एजेंडा बना के अपनी ही बात करने के लिए आपने वो मतलब है कि 4 लोग इकट्ठे कर ली, उससे आपको क्या फायदा चलिए हुआ? सर, अजहर साहब उम्मीद है आपको जवाब मिल चुका होगा। पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि मुफाहमत और मुज़ाकरात जो है वो साल 2026 के आगाज़ में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवलीन प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बहरहाल यहाँ ब्रेक लूंगे, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी।
कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से, जिसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो है वो एक ऑल वेदर स्ट्रेटजिक शराकतदार के तौर पे देखा जाता है। और दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ अदवार में बाहमी एतमाद, दिफाई ताउन, इक़्तिसादी शराकत को फ़रोग भी दिया। अब हाल ही में बीजिंग में जो होने वाले पाक चीन स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात में जो सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमन पर जो है तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। और मुश्तरका एलामिया ने एक बार फिर साबित किया कि पाक चीन ताल्लुकात न सिर्फ दो तरफ़ा बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी कलीदी हैसियत इख्तियार रखते हैं। और यकीनन ये जो दिफाई ताउन के से लेकर अगर हम सी पैक की भी बात करें नाजरीन, तो दोनों ममालिक ने शराकत दारी को अमली शक्ल भी दे दी है। हालिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग में यकीनन 2025 से 2029 तक जो एक्शन प्लान है, सिक्योरिटी ताउन है, इलाकाई अमन है और आलमी उमूर पर जो हम आहंगी है उसका इयादा किया गया है। इसी हवाले से हम सेकंड में बात करेंगे। जो पैनल है उनका तारुफ करा दूं। डायरेक्टर पाकिस्तान चाइना स्टडी सेंटर डॉक्टर तलत शबीर ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज़कियाकार अहमद मंसूर साहब। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदेद। डॉक्टर तलत साहब, यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल रहा है और एक मतलब अगर हम बात करें पाक चीन जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से तो हम हमेशा बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हमारे बेमिसाल हैं। इस बदलते हुए आलमी ताकत के तवाज़ुन में आप क्या समझ रहे हैं कि खुसूसन इस वक्त ये जो स्ट्रेटेजिक पैगाम है ये किस तरह कंसीव किया जाएगा, किस तरह समझा जाएगा इसको? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया और ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। सबसे पहले तो ये है कि अभी देखिए गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में दुनिया के लेवल पे बहुत तब्दीली आ गई है। जो अमेरिकन हमला हुआ वेनेज़ुएला में, उसकी एक हाथ जो है इंटरनेशनल रिपरकशन हैं, इम्प्लिकेशन है उसकी। इसी तरह रीजनल सतह पे भी काफी ऐसे चेंजेस हो रही हैं और हमारे साथ में ईरान के साथ जो अमेरिकी धमकियों के नतीजे में होने वाले मुख्तलिफ उसके मज़मूरात हैं वो भी अपनी जगह पे हैं। अब देखिए, इस सारे इंटरनेशनल जो ग्लोबल एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और जो रीजनल सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, उसके तनाज़ुर में चाइना पाकिस्तान का ताल्लुक जो है, जो पहले ही बड़ी अहमियत का हामिल है, उसमें भी डेफिनेटली अभी हमारी जो उसकी हमारी उससे उम्मीदें बंधी हुई हैं वो और भी गहरी हो जाएंगी। चाइना ये जो दौरा है, इस दौरे से पहले 1 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपना न्यू ईयर मैसेज भेजा एक तकरीर की सूरत में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाइना जो है वो दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम देना चाहता है, दुनिया की हेल्प करना चाहता है, आलमी अमन के लिए काम करना चाहते हैं और कनेक्टिविटी पे काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि और जो कनेक्टिविटी है ये पूरी दुनिया में, डेवलपिंग वर्ल्ड में फैले और दुनिया सारी जो है ना वो एक तावन की फिजा के अंदर काम करे। उस पैगाम के बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो दौरा हुआ चीन का, वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया के लिए एक खास फ्रेमवर्क उसने जारी किया और उस फ्रेमवर्क के नतीजे में ज़ाहिर पाकिस्तान भी स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क। चीन अभी पूरी दुनिया के लिए दे रहा है। तो ये दौरा मैं समझता हूँ बहुत अहमियत का हामिल है कि इसमें बहुत सारे ऐसे जो मसाइल हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात के हवाले से, सीपैक के हवाले से, उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस दोबारा चला, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत सारे मामला जो सीपैक के हवाले से हैं उनके ऊपर भी काम नजर आएगा और जो बाकी तावन की दूसरी जहतें हैं उसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम में नजर आएगा। तो मैं इस फॉरेन मिनिस्टर
ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے اس دورے کو بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے جو تجرباتی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک کوآپریشن ہے اور اکنامک کوآپریشن ہے، اس کو میرے خیال میں اس بجے میں جلا ملے. ٹھیک ہے احمد صاحب، پاک چین دفاعی یہ جو اسٹریٹجک تعاون ہے یہ خطے میں امن اور جو اسٹریٹجک جو اسٹیبلٹی ہے اس کو کس حد تک اس پر اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں شازیہ خان صاحبہ، جو یہ دورہ ہے یہ اسی لیے اہم ہے کہ اس کی نوعیت اسٹریٹجک ہے. یہ 7واں دور ہے اور اس میں طے شدہ جو معاملات ہیں اس پہ بات چیت آگے بڑھتی ہے پاکستان اور چین کے درمیان، اور جو پچھلا جو چیزیں طے ہوئی ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے. اور سی پیک 2026 کو سی پیک 2 کا سال بھی کہا جا رہا ہے پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے. اور یہ بھی ایک بہت اہم جو آپ علامت ہے کہ 2026 کا آغاز ہوا ہے اور چین کے وزیر خارجہ کی اگر دنیا میں کسی اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور پھر وہاں اور بھی جو بائی لیٹرل جو ملاقاتیں ہیں. یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اور جو چین کے تعلقات ہیں اس کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے. ابھی 2025 کے آخر میں جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بتا رہے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے واشنگٹن کے ساتھ اپنے معاملات بہت بہتر کیے ہیں، اور اب ایک واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں پاکستان کا جو دوبارہ ایک نیا جو تعلقات کا شراکت دار کا ایک بااعتماد جو دور ہے وہ شروع ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ تجزیہ کار یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں اپنے سفارتی معاملات میں تمام ملکوں کے ساتھ روابط کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن پاکستان سب سے اس وقت سر فہرست ہے کہ جو بیک وقت واشنگٹن کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور بیجنگ کے ساتھ بھی آئیڈیل ریلیشن ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو یہ دورہ ہے یہ اسی کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ مہر یہ لگائی گئی ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں آل ویدر فرینڈز ہیں، ہم صرف بات نہیں کرتے. یہ عملی طور پہ بھی ثابت ہے، اور یقینی طور پہ جو یہ دورہ ہے اور اس کے بعد چین کے ساتھ ہمارے جو 2 طرفہ وزٹس ہیں وہ اس سال ہمیں اور بھی بہت سارے نظر آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طلعت صاحب، افغانستان، کشمیر اور پھر یہ جو غزہ کا ایشو ہے، یقیناً یہ جو ریجنل ڈسپیوٹ ہیں بہت سارے، اس پر یہ جو پاک چین مشترکہ موقف جو ہمیں نظر آتا ہے، اور یقیناً خطے میں ایک متبادل جو ہے ہمیں اسٹریٹجک پلان بھی نظر آتا ہے. اب یہ اسٹریٹجک بلاک کی صورت میں نظر آ رہا ہے، تو اس کے سگنیفیکنس کیا ہوگی، اور یہ جتنے میں نے آپ کو ریجنل ڈسپیوٹ بتائے ہیں اس پر بھی کچھ اثر انداز ہوگا یا کچھ اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے، جو 2 ریجنل ڈسپیوٹ جن کا آپ نے ذکر کیا، ایک تو غزہ ہے. غزہ کے اوپر پاکستان اور چائنا کے بیچ میں کنورجنس آف اوپینین ہے. دیکھیے، 2 اسٹیٹ پالیسی کی بات کی جاتی ہے، اور غزہ کے میں جو مظالم ہوئے پچھلے گزشتہ مہینوں میں اور سالوں میں، اس کے اوپر چین نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنا موقف اختیار کیا کہ یہ مظالم بند ہونے چاہیے. وہاں پہ جو عورتوں کا اور بچوں کا اور بہیمانہ قتل ہوا اس کو رکنا چاہیے. اور انٹرنیشنل لا کے تحت یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں اس ایشو کے اوپر، اور اس مطابق اس کو حل ہونا چاہیے. سملرلی اس اعلامیہ میں بھی کشمیر کا ذکر ہوا. کشمیر کا ایشو بھی ایسے ہی ہے کہ اس کو بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا حل ہونا چاہیے. اب یہ اس کے اوپر تو دیکھیے جو یہ مسائل پیدا ہوں گے، جیسے بھی ونیزویلا کا مسئلہ پیدا ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ جب انٹرنیشنل لا ایک ہے مختلف معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، تو کسی ملک کو بھی کسی ملک کی ساورنٹی کو اس کا پامال کر کے مسئلے حل نہیں کرنے چاہیے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ جو تشویش ہے افغانستان کے لیے، چین کے لیے بھی اور پاکستان کی، وہ ہے افغانستان کا. دیکھیے، افغانستان کے ایشو کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اپنی پیریفری میں امن چاہتا ہے، پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے. چائنا اور پاکستان کا جو ایک مشترکہ وینچر ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اس کے اوپر دونوں ممالک کے بیچ میں کنسنسس ہے، بلکہ تینوں ممالک کے بیچ میں کنسنسس ہے کہ اس کو افغانستان اینڈ بیانڈ ایکسپینڈ ہونا چاہیے. دیکھیے، یہ جو معاشی وینچر ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یا سی پیک ہے، جب یہ اس کی سوچ ہوگی کہ اس کو سنگ ایشیا تک لے کے جانا ہے تو افغانستان چھوٹ جائے گا. اور افغانستان کا امن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ افغانستان میں امن ہوگا تو یہ ممکن ہوگا. تو میرے خیال میں خطے کی چین کی جو اکنامک پرائرٹیز ہیں، جو اکنامک آبجیکٹیوز ہیں، خطے میں مکمل تب ہوں گے
جب افغانستان میں امن آئے گا. تو میرے خیال میں یہ افغانستان کا ذکر کیا گیا وہاں پہ, اور یہ اس لیے کیا گیا کہ دونوں ممالک پاکستان اور چین کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے. اب یہ افغانستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ امن کو چانس دیں, وہ سوچیں کہ یہ جو دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, یا وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں اور جو پاکستان کے مفادات کے خلاف اقدام ہو رہا ہے, تو روکنا پڑے گا ان کو ایز اے ساورن اسٹیٹ کرنا پڑے گا, ایکٹ کرنا پڑے گا, اور ان کو ان تمام عناصر کو لگام دینا ہوگا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہیں اور وہاں بیٹھ کے سیف سینچریز ہیون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک میسج اچھا گیا اس فورم سے, کیونکہ دس از اے اسٹریٹجک ایشو, دس از اے اسٹریٹجک چیلنج فار پاکستان اینڈ چائنا, جس کو بہت صورت ایڈریس ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد, بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کہ اس وقت سی پیک 2 کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اور جس طرح پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے ایک آئیڈیل ملک بن چکا ہے, دنیا جو ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہی ہے, یقیناً ہمیں دہشت گردی کے چیلنجز بھی بہت بڑھ گئے ہیں. اب یہ جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے, کیا یہی کافی ہوگی یا پھر جو ہمارے داخلی اصلاحات ہیں وہ بھی مؤثر کرنے کی ضرورت ہے, مطلب اس کو بھی فیصلہ کن ہونا ہوگا؟ دیکھیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ داخلی جو استحکام ہے یا داخلی اصلاحات ہیں اس پہ کوئی بھی ملک ہو, صرف پاکستان نہیں, ان کو آگے اس کو لے کے چلنا ہے. وہ چاہے امن و امان کے حوالے سے ہو, جیسے پاکستان کو دہشت گردی کا چیلنج ہے, اس کے لیے ایک بھرپور ایک کیمپین ہے وہ چل رہی ہے, اس میں چائنا کی سپورٹ ایک مورل اور اخلاقی وہ موجود ہے. جیسے ابھی افغانستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بالکل اسٹیٹڈ پالیسی ہے دونوں ممالک کی افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں سے کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف کوئی دہشت گردی نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, اور ایک جو خطہ ہے وہ کنیکٹیویٹی ہو, سب مل کے آگے بڑھیں. سب افغانستان خوشحال ہے تو پورا خطہ خوشحال ہے. اسی طرح پاکستان میں جو یہ داخلی سلامتی ہے یہ چین کے لیے بھی مقدم ہے, اور ہمارے حوالے سے کہ پاکستان میں جو اصلاحات ہیں وہ معاشی طور پہ بھی بہت ضروری ہیں. وہ آپ دیکھ لیں, اگر وہ آئی ایم ایف سے لے کے جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے بھی اسی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایف بی آر کی جو اصلاحات ہیں وہ چائنا کو بھی اس پہ بہت اطمینان ہے. کیونکہ جب اس کی سرمایہ کاری یہاں پہ ہے, اور سی پیک کے حوالے سے بھی ایک میکنزم بھی موجود ہے کہ ون ونڈو ہو, کوئی بیچ میں سرخ فیتہ نہ ہو جو سرکاری, وہ ہم نے سی پیک کے حوالے سے آلریڈی دور کیے ہوئے ہیں اور اصلاحات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور اگر سی پیک 2 اب آگے بڑھتا ہے, اور یقینی طور پہ اس پہ بہت پیش رفت ہے, وزیر جو خارجہ اسحاق ڈار ہیں وہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کو وہ ایک ویٹیج دیتے ہیں کہ سی پیک 2 میں ہمیں اب جلد سے جلد آگے جانا چاہیے. سی پیک 2 میں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں لے کے, ہم یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ صنعتوں کا فروغ ہو اور پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ اب استعمال ہوں. تو اس میں چائنا کا بھی رول ہے اور باقی دنیا کے لیے بھی ہم اوپن ہیں. ہم نے ہمارے ملک میں جو معدنیات کے جو ریسورسز ہیں اس کے لیے بھی ایک بالکل اوپن آفر ہے پوری دنیا کے لیے کہ وہ آئیں اور ساتھ جوائنٹ وینچر کرے, اور چین چونکہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو اس کے لیے یہ مواقع سب سے بہتر ہیں. تو چائنا نے جو خاص طور پہ گوادر میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال 2025 میں فعال کیا انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے, وہ اس پورے ریجن کے بڑے جو ایئرپورٹس میں سے ایک ہے, اور جب یہ اب مکمل طور پہ فعال ہوگا تو پھر جو گوادر کی جو ترقی ہے, اس خطے کی ترقی ہے, سی پیک 2 کا بھی اس میں پھر آپ کو ایک نظر آئے گا. پھر ایک جو پشاور سے جو کراچی ہے ML1, وہ آپ کی جو ریلوے لائن ہے وہ اب بہت ضروری ہے. کیونکہ ریل اور ہمارا جو لاجسٹک ہے وہ آگے بڑھے گا جب تک یہ منصوبہ جو مکمل نہیں ہوتا, اور یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی بھی یہ بیک بون ہوگا. تو اس میں چین کا بھی کردار ہوگا, اور دیگر جو ہمارے جو پارٹنرز ہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, ان سب کا اس میں بہت اہم کردار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر طلعت صاحب, چونکہ اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بلاکس بن چکے ہیں, اور خصوصاً جو ڈائنامکس بھی چینج ہوئے مئی میں جب ہم نے بھارت کو شکست بھی دی, اور جنوبی ایشیا بالخصوص بھارت کی اگر بات کروں کہ یک طرفہ اقدامات کرتا رہا ہے وہ, تو یہ جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے یہ جو پاکستان مخالف جو دشمن عناصر ہیں ان کی آنکھوں میں کتنا کھٹک رہا ہوگا اس وقت؟ دیکھیے, یہ جو مئی کی آپ نے حوالہ دیا مئی کے حالات کا, مئی میں جو پاکستان نے ایک بڑھتری حاصل کی اپنے سے بہت بڑی فوج آرم فورس کے ساتھ, اور پھر اس میں چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہوئی, چین اور پاکستان دوستی کی جو سمبل ہے JS-17 سینٹر وہ استعمال ہوا,
اور جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی وہ بھی چائنیز تھی. تو چائنا کا اور پاکستان کا اسٹریٹجک کوآپریشن کا ایک ڈسپلے تو دیکھنے میں آیا مئی میں. دوسرا اس کے علاوہ جو یہ معاشی ہمارا ساتھ تعلق ہے چین کے ساتھ، اور ہم بہت ساری ایسی ہماری کنورجنسز ہیں اکنامک اس ڈومین میں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں. دیکھیے ہماری خوشحالی کسی بھی دشمن کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو میرے خیال میں خطے کی اگر ہم بات کریں گے تو خطے میں پاکستان چائنا ریلیشنز بیسیکلی ایک میسیجنگ بھی، ایک سگنلنگ بھی ہے. دوست پاور جس کا انڈیا ہے، انڈیا کی ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پروجیکٹ ہوتا ہے امریکہ کی ایلائی کے طور پہ، اور کنٹینٹ آف چائنا پالیسی کا ایک مورا ہے. تو ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ پاکستان اور چین تعلقات جو ہے اس طرح. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو اسٹریٹجک لیسن مئی کے اسکرمش نے دیا وہ یہ تھا کہ امریکہ انڈیا کو چین کے خلاف تیار کر رہا ہے، جبکہ انڈیا تو پاکستان کے ساتھ بھی ڈیفیوٹ کھا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میسیجنگ ہوئی مئی میں جو میرے خیال میں بہت خوش آئندی ہے اور انڈیا کو ایک سبق دینے بھی دکھاتی ہے. اور میرے خیال میں اس سے چین اور پاکستان کے تعلقات کو اور بڑھاوا ملتا ہے، طاقت ملتی ہے کہ وہ جو یہاں پہ انٹرنیشنل عزائم ہے انٹرنیشنل طاقتوں کے یا انڈیا کے عزائم ہیں، وہ ان کو کافی تیز پہنچتی ہے یہاں پہ. کیونکہ چین اور پاکستان کا جو تعلق ہے اس نے ڈسپلے کیا کہ وہ اگر اکٹھے ہوں گے تو بہت ساری طاقتوں کو شکست دینے کی پوزیشن میں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے یا جو اسٹریٹجک کنورجنس ہے یا جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے پاکستان اور چائنا کا، یہ اس کی کلمینیشن آپ سمجھ لیں مئی میں جو ہوا کہ آپ نے جو بھی کوآپریشن کیا وہ کلمینیٹ ہوا انٹو سم تھنگ ویری گڈ. کانسیکوینسز اس کے بہت اچھے سامنے آئے اور انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی. ابھی دیکھیے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ابھی تک سندور ختم نہیں کیا، سندور آپریشن از کنٹینیوئنگ، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیے انڈیا کو جو شکست ہوئی اس کے نتیجے میں ابھی انڈیا کو بہت وقت چاہیے اس لاس کو کوپ کرنے کے لیے اور دوبارہ اس پوزیشن میں آنے کے لیے کہ وہ کچھ پاکستان کے بارے میں اس کا اگریسو سوچیں. تو یہ بہت اچھا ایک لیسن تھا جو انڈیا کو ملا مئی میں، اور یہ ممکن ہوا پاکستان اور چائنا کا جو یہ آل ویدر فرینڈشپ ہے اور ہمارا جو بالکل ٹھیک اس کے نتیجے میں بالکل ٹھیک. اور یقیناً 2026 میں پاک چائنا تعلق جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو 75 سال بھی مکمل ہونے جا رہے ہیں. اور اب جو بیجنگ میں تازہ اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے ہیں تو جو عالمی طاقت کے بیچ میں جو ہے پاک چین ایک آہنی فولادی دیوار بن کر کے سامنے آ رہی ہے. دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پان.